اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے غالباً جو ہے 1947 کے بعد بھی ایسے حالات نہیں رہے ہیں. مائنارٹیز کے ساتھ خاص طور سے جو ملک کی دوسری بڑی آبادی ہے، پھر کرسچنوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. آپ مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ پورے جو واچ ڈاگس ہے، مائنارٹی واچ ڈاگس ہے، وہ جو ہے اس معاملے میں جو ہے تقریباً فیل نظر آتے ہیں. مائنورٹی واچ ڈاگ سے کوئی خیال رکھنا تو میرے خیال میں فضول ہے، کیونکہ مائنورٹی واچ ڈاگ میں تو کوئی ہے نہیں. ماشاءاللہ میرا جو انفارمیشن کمیشن جو تھا کافی عرصے کے لیے وہ بھی کم تھا، لیکن اب موجودہ جو انفارمیشن کمیشنر اس کا چیف بھی ہے اور باقی بھی ہیں، اور اچھے اچھے کمشنر تعینات ہوئے ہیں. تو یہ تو گورنمنٹ کا مقصد ہے کہ جو ریلیف کے میجرز ہیں اقلیتوں کے، دلتوں کے، سب کا ہیومن رائٹس ایجیٹیٹرز کے، وہ نہ چل پائیں. یہ سرکار کی نیتی ہے، تو آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں سرکار میں ہوں نہیں. ہاں جی، بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بجا کہہ رہے ہیں. ہم اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ نیشنل مائنارٹیز کمیشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں، چیف انفارمیشن کمشنر بھی رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں. تو اس لحاظ سے، اور آپ کا تعلق جو ہے ملک کی دوسری بڑی آبادی سے ہے جو مذہبی لحاظ سے ہے. تو اس وقت جو ہے جو چیف منسٹر صاحب ہے، آسام کے چیف منسٹر صاحب جس طرح سے جو ہے زبان استعمال کر رہے ہیں، یو پی کے چیف منسٹر ہے جس سے آپ کا تعلق ہے یو پی سے، اتراکھنڈ کے چیف منسٹر ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی چیف منسٹر جو ہے آئین پر حلف لیتے ہیں اور اس طرح کی زبان استعمال یو پی کا چیف منسٹر جو ہے وہ بے وقوف ہے، لیکن جو آسام کا چیف منسٹر ہے، جی اور اس کے ساتھ میرا واسطہ رہا ہے، کیونکہ وہ ایک زمانے میں کانگریس کے نزدیک تھے جب راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے، اور یہ جو اس وقت چیف منسٹر تھے انہوں نے ہی ان کو اس وقت لایا سیاست میں. اور اس وقت ان میں یہ کمیونلزم تھا ہی نہیں. یہ اپنے ایک سیاسی طور پہ کر رہے ہیں، لیکن ہی کرمنل. باقی دوسرا تو میں نے کہا بے وقوف ہے. یہ تو کرمنل آدمی ہے جو اس نے ابھی تقریر کی، اور اپنے جو نکالے وہ کارٹون، مطلب وہ اشتہار الیکشن کے دوران کہ میں ماروں گا، اور کس کو ماریں گے، ادھر دکھاتے ہیں مسلمانوں. اس قسم کی بات کرنا، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس گیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہیٹ اسپیچز جنرلی، اور ابھی آپ نے تذکرہ سنا کہ ہیٹ اسپیچز کس سے آ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا. تو یہ تو میرے خیال میں ٹھیک بات نہیں ہے. اور اس میں ایسا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات نہیں ہے. یہ دیش ہمارا ہے، اور یہ دیش طاقتور ہے. اس کی سنسکرتی، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ، اس سے سب کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. دیکھیے ہمارا تاج محل، دیکھیے یہ ایک شاہ جہاں نے بنایا تھا، لیکن وہ ایک راجپوت کا بیٹا تھا. تو یہ ساری باتیں آپ چھوڑیے، اس میں رونے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہاں، اس قسم کی میٹنگ ہونی چاہیے تاکہ یاد دلائے کہ بھی کام باقی ہے. موہن بھاگوت ہر وقت ایک راگ چھیڑتے رہتے ہیں کہ سب یہاں پہ جو رہنے والے ہندو ہیں، جبکہ 2011 کے سینسس میں جو مذہب کا خانہ تو 7 ہی مذاہب کا ہے، اور ایک ادرس کا جو کالم ہے اس میں 1200 سے زائد مذاہب کے لوگوں نے اپنے نام لکھا ہے کہ 1200 سے زائد مذاہب اس ملک میں رہتے ہیں. تو یہ کیوں بار بار ایک طریقے سے ان کا کہنا بھی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ہندو لفظ جو بنایا گیا یہ ایک عربی لفظ ہے، جسے آپ جانتے ہیں. اس میں اس کا کوئی بھاگوت گیتا میں کہیں نہیں کسی ہندو لفظ کا استعمال ہوا ہے. ویداس کی تو بات ہی ہوگی. تو یہ ہے کہ ہندو جو ہندوستان میں رہنے والا تھا، جو سندھ ندی کے اس پار رہنے والا تھا، اس کو ہندو عرب کہنے لگے. یہ پہلے گریک کہنے لگے اور فارسی کہنے لگے، تو یہ نام ہندو بن گیا. اصل میں ہندو مذہب جس کو آپ کہتے ہیں وہ مختلف مذہبوں کا اتحاد ہے جو ہندوستان میں ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام اور سکھزم وغیرہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. لیکن اگر وہ نظریہ آپ کا ہے تو ایک اور براڈ کانٹیکس ہے. لیکن یہ بھی نظریہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، جو بھاگوت گیتا کو ہی مانتے ہیں یا جو سناتن دھرم کو ہی مانتے ہیں وہی ہندو ہیں. تو اس میں آپ بحث کرتے رہیے. اور تو جو بھاگوت جی کا خیال ہے، ان کو حق ہے کہ وہ جو خیال رکھنا چاہتے ہیں رکھیں. بہت شکریہ سالہ سے بات کریں.
یہ تھے وجاد حبیب اللہ صاحب جو فارمر چیف الیکشن کمشنر معاف کرنا انفارمیشن کمشنر رہے ہیں اور نیشنل مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اس وقت جو حالات ہے اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے ایسے لوگ جو ہے آتے جاتے رہتے ہیں. خاص طور سے انہوں نے یو پی کے وزیر اعلیٰ کو بیوقوف کہا اور آسام کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ ایک کرمنل ایکٹ کر رہے ہیں, وہ کرمنل ٹائپ کے آدمی. کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبد الباری مسعود, نئی دہلی.